پاکستان میں کورونا کی وبا اور آنے والے وقت میں تباہی اور سڑکوں پر لاشوں کی جو بات کی جا رہی ہے، میں اس کے سینیریو میں آج عام آدمی ایاز میمن موتی والا آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کم و بیش، انڈیا کی آبادی 125 کروڑ، پاکستان سے 4 گنا زیادہ۔ لیکن انڈیا میں اگر آپ گوگل پر جائیں اور وہاں پر دنیا کے کورونا وائرس پیشنٹ کا لکھیں تو انڈیا میں آج 20,000 لوگ کورونا پیشنٹ ہیں، اور اگر اس اعتبار سے 1.25 ارب 25 کروڑ کو ہمارے 25 کروڑ سے اگر ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو پاکستان میں اس اعتبار سے 2,000 کے قریب پیشنٹ ہونے چاہیے، لیکن ہم انڈیا کی آبادی کے تناسب سے بھی بہت تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور 11,000 کے قریب پاکستان میں کورونا کے مریض اب آ چکے ہیں۔ وفاق نے جو فیصلہ کیا ہے، عمران خان کی حکومت اگر چاہتی تو آپ سے میں یہ مخاطب ہو کر آپ کے علم میں لاتا چلوں کہ پاکستان کا G8 اور IMF کا جو قرض آگے اگلے سال یا 2 سال کے لیے شیڈول کر دیا گیا ہے تو یہ کورونا ہونے کی وجہ سے 1 ارب 39 کروڑ ڈالر اگر IMF نے اور ورلڈ بینک نے دیے ہیں تو وہ پاکستان میں کورونا کے ہونے کی وجہ سے اور کورونا سے مقابلہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر حکومت وقت چاہتی تو دنیا سے اور قرضہ لے لیتی، ویسے بھی قرضہ لے کر کرپشن دے کر پاکستانی قوم کو 5 بنیادی حقوق صاف پانی، صحت، صفائی، تعلیم، روزگار نہ دے کر ذہنی مریض بنا کر دنیا کے مال کا خریدار اور ہمارے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تو ہمیشہ گامزن اور کام کیا گیا اور ہم غلام رہے اور یہ ہم پر مسلط رہے۔ تو یہ تو قیامت تک یہی چاہتے تھے کہ ہم ان کے غلام اور نوکر رہیں، لیکن کورونا نے ان کی سوچ کو تبدیل کر دیا۔ حکومت وقت وفاق عمران خان نے 23 سال حکومت حاصل کرنے، وزیر اعظم بننے کے لیے کوششیں کی، لیکن بدقسمتی سے 1.5 سال ہوتے ہی وزیر اعظم بننے کے بعد کورونا کا بم ان پر پھٹ گیا۔ یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک گدھے نے کرسی پر بیٹھنے کے لیے گردن سے کرسی اٹھانے کی کوشش کی اور اس کی گردن جو ہے وہ کرسی کے اندر پھنس گئی۔ تو یہ پریشانی کے عالم پھر عمران خان نے ہمارے جو صحت کے نظام میں تباہی، غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، PIA ریلوے کی تباہی اور کرپٹ سسٹم کے ہونے کی وجہ سے جو ہمارے یہاں بے عقلی اور کم شعوری عوام کے اندر ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت نے ایک جو فیصلہ کیا جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کو، ان کو کسی نے بتایا ہے وفاق کو کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے، اگر بھوک افلاسی بڑھی تو لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، حکومت کو گالیاں دیں گے، تو گالیوں سے بچنے کے لیے اور عوام الناس کو سڑکوں پہ نہ آئے اس کے لیے ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ ہارڈ امیونٹی کی طرف چلے جائیں۔ ہارڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دکانیں، کاروبار کھول دیں، زندگی کو اسی طرح سے روا دوا رکھے، جو بھی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے مر جائے گا وہ مرنے دیں، جو بچ جائے گا پھر وہ جب زندہ رہے گا تو ہم اس پر حکمرانی حاکم بن کے ان کو غلام بنا کر قیامت تک اس ملک کو چلاتے رہیں گے۔ ورنہ قرض لے رہے تھے 1 ارب 49 کروڑ ڈالر اور وہ دنیا سے قرض لے لیتے، ہماری زمینیں بیچ دیتے اور لاک ڈاؤن کر کے ڈاکٹروں کے لیے اکوپمنٹ، عوام کے لیے روزگار کے لیے بندوبست کر لیتے قرض دینے کی صورت میں یا ہیلپ کرنے کی صورت میں، لیکن انہوں نے وہ تو کرنا نہیں۔ اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اچانک آپ نے دیکھا تاجر برادری کے رہنماؤں کی، میں پاکستان میں اور کراچی میں یہ مثال دوں کہ یہ وہ ہومیوپیتھک کی دوا ہے کہ ان سے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، لیکن آج ان تاجر رہنماؤں کو اچانک نمودار کر دیا۔ کبھی کسی نے چہرے بھی ان کے نہیں دیکھے ہوں گے، اب تو ٹی وی چینلوں کے اندر ان کی بریکنگ نیوزیں آ گئیں، اور دیکھا جائے تو یہ وفاق کے کہنے کے اوپر علماء حضرات خود 50 سال کے ہیں، 50 سال سے زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ گھروں میں رہیں گے، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ مسجدیں کھول دو، تاجروں سے کہا گیا دکانیں کھلوا دو۔ اب جب تاجروں کے کہنے پر یہ سندھ حکومت پہ زور ڈال رہے ہیں، دکانیں کھل گئی اور مسجدوں میں لوگ نمازیں پڑھنے چلے گئے اور یہ وبا پھیل گئی، اور مئی اور جون کے درمیان یہ وبا جب اپنی پیک پہ آ جائے گی تو سڑکوں پہ لوگوں کی لاشیں مری بھی ملیں گی، پڑی بھی ملیں گی، لوگ اپنوں کو کھو رہے ہوں گے اور بھوک کو تو بھول کے پھر یہ کورونا سے اپنے لوگوں کو بچانے کی جدوجہد میں لگ جائیں گے، اور پھر حکومت وقت اس وقت یہ کہے گی کہ ہم نے تو تاجروں اور علماء حضرات کے کہنے پر یہ سب کچھ عوام الناس کی ضد پر کھولا ہے، ہم تو منع کر رہے تھے۔ اور اس وقت یہ آج کے لوگ
جو کہہ رہے ہیں علماء جن کی دعاؤں سے پاکستان نے کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی، کسی ایک علماء سے پاکستان میں کوئی ایک کسی قابل انجینئر سائنسدان علم حاصل کر کے ایجاد کرنے والا نہ بن سکا، یا عالموں کے ہاتھ اٹھانے سے پاکستان نے دعا مانگ کر کسی ایک شعبے میں ترقی نہیں کی، گند گٹر کچرا گندگی صاف پانی صحت صفائی تعلیم روزگار کے لیے کسی نے ریاست سے عوامی حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کی۔ آج یہ مسجدیں کھول کر یعنی مکے مدینے میں بند، پوری دنیا میں بند، لیکن پاکستان میں کھلوا کر یا ہارڈ امیونٹی کی جانب لے جا کر ان فیوچر عوام الناس پر سارا ملبہ آ جائے گا اور حکومت بریو جمع ہو جائے گی، اور جب یہاں پر سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوئی ملیں گی تو پھر حکومت وقت کو خیرات زکوٰۃ فنڈ بھیک چندہ اور دنیا سے ہمارے نام پر ہماری لاشوں کے نام پر قرض لینے میں امداد دینے میں آسانی ہو جائے گی، اور جتنے مر جائیں گے جتنے بچ جائیں گے وہ آگے لے کے چلیں گے، اور جو تاجر آج ان کی وفاق کی ایما پر سندھ حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں وہ بھی گنہگار اور جرمدار ہوں گے، جن کو میڈیا نے اچانک پروموٹ کر کے آگے کر دیا اور انہوں نے دکانیں کھولنے کا دھمکی دے کر اپنے لیے وفاق کے کہنے کے اوپر سندھ حکومت پہ پریشر۔ لیکن یاد رکھیے آپ پاکستان کی دھرتی ماں کی کوکھ کو اگر اپنی ماں کی کوکھ سے افضل سمجھتے ہیں، پاکستانی عوام سے پیار کرتے ہیں، تو اللہ کے واسطے پاکستانی قوم کو موت کے منہ میں مت ڈالو، پاکستانی قوم کو موت کے منہ میں مت ڈالو۔ انگلینڈ سے لے کے ہالینڈ سے لے کے نیدرلینڈ سے لے کے پولینڈ سے لے کے جاپان سے لے کے تائیوان سے لے کے امریکہ سے لے کے چائنا سے لے کے پوری دنیا کی عالمی معیشتیں تباہ ہو گئی، اور وہاں پر لاشوں کے قبرستانوں میں جگہیں نہیں ہیں۔ تو پاکستان میں تو پہلے ہی ہم غربت غریبی مفلسی لاچاری تمام اداروں کی تباہی قرضے میں ڈوب کر ذہنی مریض بن کر دنیا کے مال کے خریدار ان کے نوکر غلام، اور ہمارے قدرتی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جان بوجھ کے اسکرپٹ 40 سالوں سے ذہنی مریض بنائے جا رہے ہیں۔ اور آج اگر تاجر برادری کے کچھ رہنماؤں نے آ کر کے اور جو مسجد کھولنے والے جو عالم ہیں ان کے کہنے کے اوپر اگر یہاں پر لاشیں بچ گئیں تو کل کو حکومت تو بریوس جمع ہو جائے گی، لیکن آج ان سے جو بھی یہ دکانیں کھلوانے اور مسجدوں میں نماز پڑھوانے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے یہ پھر ان سے لکھوا لینا، حلف نامہ جمع کروا لینا کہ پھر 302 کی FIR ہے، کیونکہ کل کو اگر یہ تاجر غائب ہو گئے، یہ علماء غائب ہو گئے اور یہ کہیں گے ہم نے تو کہا تھا کہ SOP پر عمل کر کے آپ نے کرنا ہے، تو عوام نے خود نے لاپرواہی کی اور یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور یہ بریوس جمع ہو گئے، تو پھر لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو میں حکومت وقت سے درخواست کروں گا، سندھ حکومت آپ کو سلام، آپ نے پوری کوشش کی، لیکن میں وفاق سے درخواست کروں گا پاکستانی قوم کو ہارڈ امیونٹی کی جانب لے جا کر پاکستانی قوم کو دفن کرنے کے لیے قبروں کی کمی ہو جائے، اس جانب گامزن کر کے سڑکوں پر لاشیں پڑی ہوں آپ لوگ نہ کریں۔ اور اگر آپ نے یہ کھول دیا لاک ڈاؤن تو یاد رکھیے گا اگر جولائی پاکستان کے اندر سڑکوں پر لاشیں نہ ملیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان، پاک فوج، پاک عوام، ڈاکٹر نرسیں زندہ باد، اور ڈاکٹر اور نرس جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں 95 مارکس اور پوری کٹ لگا کر، جو اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو نہیں مل رہے آج کل، جو اپنے والدین سے نہیں مل رہے، جو بچوں کے ساتھ رات گزار نہیں سک رہے کورونا کے پیشنٹ کا دھیان رکھتے ہوئے، وہ جب سڑکوں پر لاشیں دیکھیں گے، بیمار دیکھیں گے اور جو رش دیکھیں گے تو میرے خیال میں پھر ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ بھی کسی کی اولاد ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ تو پھر یہی کہوں گا حکومت وقت وفاق سے جلد بازی نہ کریں، تھوڑا دیکھ لیں، اگر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی مرض تو پھر ہارڈ امیونٹی کی جانب جا کر ہمیں آپ کاروبار کھولنے دیجیے گا، ہم اپنی زندگی میں واپس آ جائیں گے، مسجدیں بھر لیں گے، جو مر گئے، جو بچ گئے وہ بچ گئے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے گھر گھر راشن، لیکن میکنزم تباہ، سسٹم تباہ، نظام تباہ، عدل تباہ، چور کو پائلٹ بنا دیا، پائلٹ کو آپ نے موچی بنا دیا، آپ نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی، جو 40 سال کیا اب وہ بویا آپ بھی بھگتیں گے اور یہ قوم بھی بھگتے گی۔ اللہ نگہبان۔